MSO Education. Save your time and money. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہائی ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے کہ آپ کا بزنس ترقی کیوں نہیں کرتا. آپ کمپنی بناتے ہیں، اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، سیٹ اپ بناتے ہیں، اور پھر کمپنی کی ترقی ایک دم رک جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے. اس کی وجہ جاننے سے پہلے آپ کو ہم سناتے ہیں ایک کہانی. یہ پاکستان کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی کہانی ہے. اس کا بزنس تقریباً 40 سے زائد ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. باہر سے دیکھنے میں اتنی بڑی کمپنی ہے، مگر اندر ایک اور کھچڑی پک رہی ہے. اصل میں کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ان کے والد صاحب نے کمپنی بنائی تھی. والد صاحب بوڑھے ہوئے تو اپنے دونوں بیٹوں کو سارا بزنس سونپ دیا. بڑے بیٹے کو زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے چھوٹا اس بزنس کا ڈائریکٹر بن گیا. بڑا بھائی فائنانس پر اچھی گرفت رکھتا تھا، اسے فائنانس ڈپارٹمنٹ دے دیا گیا. جب تک بھائی تھے تو معاملہ بہتر انداز میں چلتا رہا، مگر ان کے بچے، جو یہ دو بھائی تھے، ان کے بچے بڑے ہوئے تو دونوں بھائیوں نے اپنے بیٹوں کے لیے بزنس ڈالنا شروع کی. ایک کو مارکیٹنگ، دوسرے کو سیلز، تیسرے کو HRU یعنی کزن بمقابلہ کزن. ایک نئی گیم شروع ہو گئی. جو کمپنی دنوں میں ترقی کر رہی تھی وہ سالوں میں بھی وہیں کے وہیں کڑی ہے. اپنے بچوں کو بزنس میں لانے اور بزنس پر اپنی فیملی کی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے اٹھایا گیا یہ قدم تباہی کا آغاز ثابت ہوا. کمپنی کی ترقی رک گئی اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے. یہ ایک کمپنی کی نہیں بلکہ آج کل کے اس دور میں پاکستان میں کہیں بھی ہر دوسرے بزنس مین کی یہ ایک کہانی ہے. اداروں میں بھی یہی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ حکومتی عہدوں پر بھی یہی ہو رہا ہے. حکومتی ادارے اور کمپنیاں اس لیے تباہ ہو رہی ہے کہ وہاں رشتہ داری، دوستی، جان پہچان، رشوت، حسد اور ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا کرنے والے شریعت کا ایک اہم اصول فراموش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مانو کہ کسی کام کا نگران مقرر ہوا، پھر اس نے کسی ایسے شخص کو ہائر کیا جس سے بہتر شخص بھی مسلمانوں میں موجود تھا، تو اس نگران نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی. ایک اور حدیث اگر ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں کی کسی جماعت کا نگران مقرر کیا، حالانکہ اس جماعت نے اس شخص سے بہتر آدمی بھی اسے دکھائی دے رہا تھا، تو اس نے اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ خیانت کی. رشوت لے کر تعلق اور دوستی کی بنیاد پر یا رشتہ داری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کسی شخص کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات ضرور مد نظر رکھیں کہ ایک بار کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں نگران اور گورنر مقرر کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس کام کا امیر کسی ایسے شخص کو ہرگز نہیں بناتے جو خود عہدہ طلب کرے. حضرت عبد الرحمن بن سمورہ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، امیری طلب مت کرو، اس لیے کہ اگر بغیر مانگے تمہیں امارت مل گئی تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تمہیں مانگنے کے نتیجے میں امیری ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے. یہ دونوں حدیث آپ کے سامنے ذکر کیے گئے کہ اس میں بھی اس چیز کی طرف سخت ممانعت کی گئی ہے کہ خود سے ایسے عہدوں کو طلب نہ کیا جائے. اہلیت، صلاحیت اور قابلیت کے بغیر جہاں بھی عہدہ دیا جائے گا وہ اپنے ساتھ تباہی اور بربادی لے کر آئے گا. جس کمپنی، ادارے یا شعبے میں اہلیت اور صلاحیت کے بجائے رشتہ داری اور دوستی کی بنیاد پر فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر تباہی اور بربادی ڈیرے ڈال لیتی ہیں. آپ کو اب قرآن کریم کی طرف لے کے چلتے ہیں تو قرآن مجید نے بھی کسی شخص کو ملازم رکھنے کے لیے دو خوبیوں کو بنیاد قرار دیا ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 26 میں، ان خیر من استاجرت القوی الامین. ترجمہ اس کا ہے کہ بہتر آدمی جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں وہ شخص ہے جو توانا اور امانت دار ہو. اسی طرح پروفیشنلزم ایک اہم ترین اور بنیادی عنصر ہے. اس کا خیال رکھے بغیر کوئی فیملی بزنس، کوئی حکومت اور کوئی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا. ہر چیز کو اہلیت اور قابلیت کے پیمانے پر پرکھے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. آپ اپنے رشتہ داروں کو ضرور بزنس میں لے کر آئے، مگر انہیں اسی عہدے پر بٹھائے جس کے وہ حقدار ہیں. ان کی صلاحیت اور قابلیت دیکھ کر فیصلہ کریں کہ بزنس کو کسی مرحلے پر اور کس عہدے پر فائدہ دے سکتے ہیں.
ورنہ تو آپ انہیں سلیپنگ پارٹنر تک ہی محدود رکھیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کا بزنس ترقی کیوں نہیں کرتا، اس طرح ہم نے آپ کے سامنے ایک پاکستانی کمپنی جو ملٹی نیشنل ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کاروبار تقریباً 40 سے زائد ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ جو اور ترقی جو ان کی تھی، جو ان کے والد صاحب نے جو اتنی محنت کی تھی، وہ سارا اس طرح نیچے آیا کہ چونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس بزنس میں لانا چاہا، جس کی وجہ سے ان کا بزنس نیچے آنا چاہا، یعنی نااہل کو آپ نے اس کا عہدہ دیا، جس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ دو حدیثیں بیان کی، اور اسی طرح قرآن کریم کی آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے آپ کو یہ ویڈیو، اور اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو پلیز لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو، اور اسی طرح آپ اپنے بزنس میں اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اس چینل میں ایسے ٹاپک لائیں گے اور ایسے آپ کو انشاءاللہ آپ کے کاروبار کو بڑھانے کے گڑ سکھائیں گے کہ آپ خود ہی انشاءاللہ حیران ہو جاؤ گے۔ تو پلیز لائک کریں، اگر نہیں کیا پہلے چینل سبسکرائب تو پلیز سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔